نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین کرام، معزز دوستو، دینی ایمانی بھائیوں اور نوجوان دوستو، آج کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ علماء کرام کی یہ مجلس ایک چھوٹا سا عشائیہ، میرے حاضری اس وقت حضرت اقدس مفتی محمد معروف صاحب رامپوری جو کہ سیریا جواہر کے رہنے والے ہیں، ان کے گھر پر ہوئی، اور میں شکر گزار ہوں ان کے تمام بھائیوں کا کہ جنہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا، دعوت دی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی صاحب کو بھی۔ حضرت اقدس مفتی معروف صاحب میرے خاص دوستوں میں ہیں، میرے رفیق محترم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سلسلہ یہ شروع کیا ہے کہ آج کی عوام کو دیکھ کر، جو کہ خاص طور سے ہمارے نوجوان دوست اور بھائی احباب ہیں، جنہوں نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر رکھا ہے، آج وہ یہ معاشرہ اس کگار پر ہے، بربادی کے اس دہانے پر ہے کہ جس کا ذکر شاید اپنے الفاظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ تو اسی کے پس منظر میں مفتی صاحب نے اپنے اس چینل پر ہفتے میں 1 یا 2 ویڈیو کا انتظام کیا ہے کہ نوجوان دوستوں کو قرآن کی تعلیم سے آگاہی ہو اور کچھ مسائل سے واقفیت ہو۔ اس چینل پر آپ کو اس طرح کی ہفتے میں ویڈیو ضرور مل جائے کرے گی۔ حضرت کی اس ویڈیو کو سنیں اور غور فکر کریں اور سمجھیں کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور میں تمام اپنے نوجوان دوستوں کو اور خاص طور سے علماء کرام کو، مفتیان اعظام کو، اللہ کے مہمانوں کو اس طرف دعوت دوں گا کہ وہ میدان عمل میں آئیں اور جو کچھ ان سے ہو سکے آج کی عوام کے لیے اور نوجوان دوستوں کے لیے۔ اور ہاں، میں چلتے ہوئے تذکرہ کرتا چلوں کہ خاص طور سے آج کل مسلم معاشرے میں ہماری ماں بہن خواتین، ان کے بارے میں بھی اپنے سوچ و وچار کو بدلیں اور سمجھیں کہ یہ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم۔ تو اس لیے آج میں 2-4 نصیحتیں حضرت مفتی صاحب کے اشارے پر اور ان کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ان باتوں کو سنیں اور پھر اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور سوچیں کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، اور دینی تعلیم جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی، ہم نے پس پشت ڈال کر کے اپنی زندگیوں کو تباہ اور برباد کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے قل لازواجک و بناتک، اپنی خواتین سے، اپنی بیویوں سے اور تمام مؤمنین عورتوں سے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر رکھیں، دبا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے پردے کا انتظام اس لیے رکھا ہے، بقول شاعر کہتا ہے کہ ہر وہ قیمتی چیز جس کی کوئی مہنگی قیمت ہوتی ہے وہ پردے میں ہوتی ہے۔ لوہا گھر کے باہر ہوتا ہے، سونا گھر کے اندر ہوتا ہے۔ جس کی قیمت ہوتی ہے زیادہ، لوٹنے والے اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا ایک نظام بنایا ہے کہ خواتین کو برقعے میں، پردے میں، اور جتنا اس سے ہو سکے اتنا اہتمام کرے، اپنے آپ کو چھپا کے اور دبا کے رکھے۔ یہاں تک کہ عورت کا نام بھی عورت اس لیے ہے کہ عورت کا نام، عورت کے معنی پردے کے آتے ہیں، اور عورت سراپا پردہ ہے، تو اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ ہم معاشرے میں جانے سے کہیں منع نہیں کرتے۔ آپ ڈاکٹر بننا ہے بنیے، آپ کو ماسٹر بننا ہے بنیے، انجینئر بننا ہے بنیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، تاکہ اللہ کے سامنے جب آپ منہ دکھائیں تو حضرت فاطمہ کی کنیز کہلانے کی مستحق ہو۔ حضرت عائشہ جو تمہاری اور ہماری ماں ہیں، ان کی کنیز اور ان کی بیٹیاں کہنے میں آپ کو فخر ہو۔ آج کا معاشرہ آپ کے ایمان کا لوٹنے والا ہے۔ آج کا بگڑا ہوا معاشرہ نہیں چاہتا آپ کو آزادی کے نام پر
آپ کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو برہنہ دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے سر پہ سے دوپٹہ، اوڑھنی، چادر یہ پھینکوا دینا چاہتا ہے، ماڈرن لفظ کے بہانے آپ کو بہکانا چاہتا ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں ہر جگہ پر نسوہ آزادی ایک لفظ ملا ہے۔ کیا مطلب؟ اسلام نے عورت کو آزاد کر رکھا ہے، اور ان کا صاف نشانہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو برقعے میں رکھ کر قید کیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے کی آپ زندگی دیکھیں تو وہ زندگی ایسی تھی کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، ان کا جسم، ان کا پیٹ چیر دیا جاتا تھا، اور ان کو بیٹی کے نام پر زندہ درگورد کر دیا جاتا تھا، اور ان کو ماہواری خون آنے کی وجہ سے بند کر دیا جاتا تھا کہ یہ ناپاک ہیں، یہ ناجائز ہیں، ان کا پاک ہاتھ بھی ناجائز مانے جاتے تھے۔ ایسے زمانے میں اللہ نے اپنی ایک مخلوق جس کو ہم عورت کہتے ہیں اس پر رحم کھایا، کرم کھایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو پیدا کیا اور اعلان کرا دیا کسی عورت پر ظلم نہیں ہوگا، ان کو حق دیا جائے گا۔ جس وقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے، عورتوں کو حق ملنا شروع ہو گیا، لیکن ہائے زہ مقدر، بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل اسکولوں میں جا کر آزاد خیال رکھ کر، لبرل بن کر، جس معاشرے نے اور جس عالم اسلام نے، جس قرآن نے، جس نبی نے ان خواتینوں کو عزت دلائی تھی، ان کو ان کا حق دلایا تھا، آج اس اسلام پر ہماری مسلم لڑکیاں کیچڑ اچھالتی ہیں، غلط کہتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ہمیں آزاد کیا جائے۔ ارے آزاد تو تھیں آپ اس زمانے میں جس وقت ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اس وقت کی آزادی اگر آپ کو تسلیم تھی تو میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سے، اللہ ان کو وہ زمانہ بھی دکھانا یا اتنی عقل دینا کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں آئے تھے اور ان کی حالت وہ تھی کہ جن کو زندہ ماں باپ، چونکہ علم نہیں تھا، زمانہ جاہلیت کا دور دورہ تھا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے عورتوں اپنے آپ کو بند رکھو، پردے میں رکھو، اور زمانہ جاہلیت کی طرح مت چلو پھرو اپنے آپ کو، بلکہ ایسے لباس پہنو جو تمہاری ساخت، پردات کو اور چال چلن کو چھپا لے۔ اور مجھے اس موقع پر حضرت فاطمہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے، اور ہماری ماں بہنیں بھی اس کے بارے میں سوچا کریں۔ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتی تو اپنے والد سے کہتی، ابا جان آپ آگے چلیے، یعنی ہمارے نبی سے آپ آگے چلیے، اور اپنے شوہر حضرت علی سے کہتی کہ آپ پیچھے چلیے۔ حضرت علی پوچھنے لگے، فاطمہ ایسا کیوں؟ کہا میرے باپ آگے چلیں گے تو میں ان کے قدم پر قدم رکھوں گی، پھر آپ میرے پیچھے چلیں، میرے قدم پر قدم رکھنا۔ میں نہیں چاہتی میرے قدم کی ساخت، پرداخت اور بناوٹ کو لوگ محسوس کریں کہ یہ حضرت فاطمہ کا قدم ہے، میں تو قدم بھی چھپانا چاہتی ہوں۔ وہ بھی اسلام کے مقدس شہزادی ہیں، جب ان کے انتقال کا وقت آتا تو کہتی ہیں آج ہم کسی کا انتقال ہو جائے، خواتینیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں، اور نوجوان کا جنازہ ہو، بوڑھے کا ہو، چاہے محرم ہو یا غیر محرم ہو، دیکھنے میں فخر محسوس کرتی ہیں، جبکہ ان کا دیکھنا ناجائز اور حرام ہے شریعت کی روح سے، لیکن نہیں پتہ کیوں؟ ہم ڈگریاں تو ہم نے اسکولوں کی لے لی، لیکن ہم قرآن سے ناواقف رہے، اور اس میں بڑی غلطی ماں باپ کی بھی ہے کہ جنہوں نے ڈاکٹر ماسٹر تو بنا دیا، لیکن اپنے بیٹوں کو اتنی ڈگریاں دلا دی کہ ان کا بوجھ بیٹی نہیں اٹھا سکتی، لیکن ایک چھوٹے سے دوپٹے کی قیمت نہیں بتائی جس سے کہ اب اس کا چہرہ چھپ جائے، اس کے بال ڈھک جائے۔ یہ بگڑا ہوا معاشرہ آپ کو آزاد کہتا ہے، اور قرآن آپ کو آزادی اس طریقے سے دلاتا ہے کہ دنیا کی نگاہیں آپ پر نہ پڑیں، دنیا کی ہوس آپ پر نہ پڑے۔ میرے استاد شیخ الحدیث علامہ قمر الدین صاحب جو شیخ الحدیث کی ہیں دارالعلوم دیوبند میں، ایک شعر کہا کرتے تھے اپنے گھر کی بچیوں سے، جب وہ کہتی تھی کہ ہمیں میلے میں جانا ہے تو وہ کہتے تھے، بڑی اچھی بات کہتے تھے، ایک شعر کہتے تھے کہ میلے میں جا کر ہنڈولا کون دیکھے گا، میلے میں جا کر ہنڈولا کون دیکھے گا، سب تو دیکھیں گے تمہیں، جھولا کون دیکھے گا۔ تو صحیح بات ہے کہ میلے میں جانے کے، اور یہ آج کل تو ہر جگہ میلہ ہی ہے، جہاں پر لڑکے نما موجود ہیں وہ پر میلہ ہے۔ تو میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام کی مقدس شہزادیاں قرآن اور حدیث پر
اس پر مطالعہ کریں، پڑھیں. اور جیسے کہ ہمارے دوست مکرم حضرت مفتی معروف صاحب نے ایک پہل کی ہے کہ اپنا تفسیری سلسلہ شروع کریں اور نوجوانوں کو، خواتینوں کو ان کے مسائل بتائیں، پردے کے احکام بتائیں. تو آپ لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، کبھی کبھار اللہ آپ کو توفیق دے ان چینلوں کو دیکھیے کہ علماء کرام اپنا قیمتی وقت دے کر، اپنے بھوک پیاس کو برداشت کر کے اور اپنے خرچ سے آپ کو سوشل میڈیا سے واقف کراتے ہیں مسائل پر. کیونکہ ہر انسان کے پاس اتنا وقت نہیں، لیکن ہر انسان کے پاس موبائل ہے. تو آپ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں. آج تو سوشل میڈیا پر آپ کے ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہیں، آپ کے ایمان کے چور بیٹھے ہیں. وہ آپ کا ایمان خراب کرنے کے لیے آپ کے واٹس ایپ پہ اور آپ کے سوشل اکاؤنٹ پر اور آپ کو ہر طریقے سے ناکام کرنے کی کوشش کریں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر، بڑا دل کو تکلیف کر دینے والا، کرب اور الم میں ڈبا دینے والا واقعہ ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ ہے بیڈ ضلع مہاراشٹر کا. اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام غالباً میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ربینہ یا شبینہ، اس طریقے سے اس کا نام ہوتا ہے. مسلم لڑکی غیر مسلم کے بہکاوے میں آ جاتی ہے اور اس کے پیار میں آ کر اندھی ہو کر اسلام کو چھوڑ کر اور اس کے بعد ہندو بن جاتی ہے. اس لڑکے کی چال میں ہندو بن کر ایسی ہندو ہوتی ہے کہ اپنے سارے ڈاکومنٹ، سارے کاغذات اپنے ہندو والے نام پہ کچھ رکھ لیتی ہے. اور یہ واقعہ آپ کو اور لوگوں کے تھرو بھی مل سکتا ہے، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ حضرت کے اس چینل سے آپ کو سنا دوں. اس واقعے کے بعد شارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے ساتھ وہ انجام ہوتا ہے جب اس کی عزت لوٹ لی جاتی ہے اور اپنا کام نکال لیا جاتا ہے، اس کا ایمان خراب کر دیا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ تم اب اپنے گھر میں چلی جاؤ، تمہارے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ تم ہندو سے مسلم بنی ہو، مسلم سے ہندو بنی ہو، اس لیے شروع سے ہندو نہیں ہو، تمہارے دل میں ہندو گھر نہیں کر پائیں گے. لہٰذا وہ نہ گھر کی رہتی ہے نہ گھاٹ کی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آخر کار گھر سے نکال دیا جاتا ہے. وہ لڑکی 1 دن 2 دن گھر کے باہر رہتی ہے اور اپنے اوپر آگ لگا دیتی ہے اور جلا دیتی ہے. پاس میں کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، پانی ڈال کر وہ ہسپتال لے جاتے ہیں، اس کا علاج ہوتا ہے. اس کے بعد اس سے نرس کہتی ہیں کہ آپ اپنے گھر چلی جائیں. تو اپنی پورا واقعہ اور اپنا دکھڑا سناتی ہیں کہ میں گھر جانے والی نہیں ہوں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کیونکہ میں جس وقت غیر مسلم کے ساتھ آ رہی تھی میرے گھر والوں نے بہت منع کیا، لیکن جب میں آ گئی تو ایک ہی جملہ میرے گھر والوں نے کہا کہ واپس مت آنا. اب میں کس منہ سے واپس جاؤں؟ میں نہیں جا سکتی، لہٰذا مجھے یا تو یہاں ہی مار دیا جائے یا مجھے کہیں اور لے جایا جائے. اس واقعے کی خبر RSS کے پرمکھ جو بھاگوت ہیں ان کو دیا جاتا ہے، موہن بھاگوت. ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے یہ جال بچھایا ہوا ہے، مسلم لڑکیوں کو لو ٹرپ کے نام پر بہکاتے ہیں، اس کے بعد اس طریقے سے گمراہ کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تم لے جاؤ اس کو. لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. آج وہ لڑکی مہاراشٹر کے زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے اس پر اس کو کرائے کے مکان میں جلی ہوئی، جس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، جس کا پیر بھی کام نہیں کرتا، جس کا جسم جلا ہوا ہے کیونکہ اس نے آگ لگا لی تھی، زکوٰۃ کے نام پر پلتی ہے اور دنیا کو ایک ایسا نمونہ پیش کرتی ہے اور بتاتی ہے اور رہتی دنیا تک اس سے لڑکیوں کو سبق لینا چاہیے کہ جو ہمارے جیسا کام کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا. اور میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ایسا 1 نہیں 2 نہیں، میرے پاس 40 واقعے ہیں. اگر میں سنا دوں ویڈیو 1 گھنٹے سے پار کی ہو جائے گی. لہٰذا اپنی باتوں کو، یہ تو حضرت مفتی صاحب کا کہ کرم ہے اور ان کی محبت ہے کہ انہوں نے میرے آنے پر ایک عشائیہ رکھا اور تمام ان کے بھائی حضرت مولانا برار صاحب، قاری اظہار صاحب، قاری غفران صاحب اور سب سے بڑے ہمارے خیر خواہ حضرت مولانا فرزند صاحب جو والد محترم ہیں مفتی صاحب کے اور بڑے مخلص آدمی ہیں، ایک ایسی جگہ پر کام کر رہے ہیں جہاں پر میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اور یہاں پر ایک مدارس، ایک مسجد، ایک مکتب قائم کیا ہوا ہے. جو اہل خیر حضرات ہیں وہ یہاں کر کے دیکھیں. جیسے کہ حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب نے ایک گاؤں کو اور آسمانوں تک پہنچا دیا. میرے دوست کی یہی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی محنتیں رنگ لائیں اور ان کے عزائم پکے ہوں
ان کے عزم مصمم بلند اور عروج پر چڑھیں، اور ان کے تمام بھائیوں کو اخلاص سے اللہ تعالیٰ نوازے، اور حضرت مفتی صاحب کو اس چینل پر مزید کام کی توفیق عطا فرمائے اور اس چینل کو ترقیات سے نوازے۔ اور میں تمام ان حضرات کو بھی ضرور دعا میں شامل رکھوں گا جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو حضرت مفتی صاحب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اسلامک چینلوں کو لائک یا شیئر یا اپنے دوستوں تک ان ویڈیو کو پہنچانا، تاکہ ہماری وجہ سے اگر کسی کی ایک کا ایمان بچ جاتا ہے تو یقین مانیے دنیا اور آخرت میں آپ فلاح پانے والے ہوں گے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔